الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ دوستو، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کبھی بھی کرفیو کہیں ہو، لوگوں کو ان کو گھروں میں رہنے پہ مجبور کیا جائے یا رہنے کی صلاح دی جائے، جو بھی صورتحال ہو، بہرحال یہ آسان نہیں، کبھی بھی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن سمجھداری ہماری کیا ہے، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا ہے اور یہ وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کے نام سے، تب سے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور عجیب و غریب باتیں لوگ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو یا فزیکل ڈسٹینسنگ کو، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، لوگوں سے نہ ملیں، بھیڑ کا حصہ نہ بنیں، یا باجماعت نمازیں ادا نہ کریں، جمعہ وغیرہ کو کینسل کر کے ظہر ادا کریں، تو ان چیزوں کو لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی عمل ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، انتہائی درجے میں افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کو جو سمجھداری برتنی چاہیے، اچھا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن سے زیادہ توقع تھی کہ وہ سمجھداری برتیں گے۔ جب وہ نصوص وغیرہ پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی حد درجہ، مطلب آخری درجے کی حماقت کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اسی لیے وضاحت کی محتاج ہیں، یہ بتلانا ضروری ہے، دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، قریبی لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھیے، اسلام میں بنیادی طور پہ انسانی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مطلب اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی حفاظت کی خاطر کوئی بھی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان کی جان کی حفاظت کو انسانیت کی حفاظت سے تعبیر کیا گیا ہے اسلام میں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے میں جب کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے اور اس کے تحت، اس کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ بہت ساری جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے فیصلوں کی ہمیشہ سراہنا کرنی چاہیے، فیصلوں کو مانا جانا چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جو وبا ہے، جب یہ وبا کہیں بھی پھوٹ پڑے، اسلامی نقطۂ نظر سے سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی سرزمین پہ پھوٹ پڑے تو اس سرزمین سے انسان کو نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی سرزمین کے بارے میں پتہ چلے اور آدمی وہاں نہیں ہے تو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے شام کی طرف جا رہے تھے، آپ کے ساتھ پورا لشکر تھا، تو جب یہ کیفیت پتہ چلا کہ وہاں ایسا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں وبا پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے باضابطہ صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد کئی طرح کے اختلافات ہوئے، فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، لوٹ چلیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے مطلب بھاگیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے کاش آپ کی بجائے کوئی اور یہ بات کہہ رہا ہوتا، آپ سے تو سمجھداری کی توقع تھی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگیں گے، یعنی ہم اگر وہاں نہیں جا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا کہ بیماریاں پٹتی نہیں ہیں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرّ من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اس طرح اس مجذوم سے بھاگو۔ اگر کسی کو جذام کی بیماری ہو گئی ہے تو اس سے بھی تم اسی طرح بھاگو۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس آدمی کو جذام تھا اس سے ہاتھ ملا کر کے بیعت نہیں لی، بلکہ آپ نے کہا قد بایعنا کا، ہم نے تم سے بیعت لے لی، تم وہیں سے لوٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وضاحت ہے
اس وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی رویے سے، عملی سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا تب پٹے گی جب اللہ چاہے گا، لیکن اگر کسی بیماری میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پٹ سکتی ہے، تو جو اسباب اختیار کیے جانے چاہیے احتیاطی، وہ شرعی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ذرا سا ایک اور زاویے سے دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے صبح کی دعا پڑھ لی، شام کی دعا پڑھ لی، یا مثال کے طور پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ چاہے جو کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے! یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان دعاؤں پہ بھروسہ نہیں تھا؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس معاملے میں صحیح نہیں تھے؟ کیا وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے بندو، یہ نادانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرعی سبب یہ ہے کہ دعائیں پڑھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور ایک شرعی سبب بھی یہی ہے، ایک شرعی سبب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ پہ توکل، بھروسہ کرتے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو اسباب ہیں، انہیں بھی اختیار کیجئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کا مطلب ہے، صحابہ کرام کے عمل کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دعا پڑھ لی تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے گھر کے باہر نکلیے، لاک ڈاؤن کو مطلب آپ فالو مت کیجئے، لوگوں سے ملیے اور دکھلا دیجئے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ تو یہ دراصل حماقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے، اور یہ دراصل ہمارے اسلاف پہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اور آپ کے تمام صحابہ کرام پہ ایک قسم کا اعتراض رکھنا ہے۔ یہ نادانی کی انتہا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو توکل ہے، دین کو سمجھنے کی جو آپ کی سمجھداری ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ جائے گا۔ یہ نادانی کی انتہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جو راستہ دکھلایا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ یہ ایک شرعی راستہ ہے، یہ ایک روحانی راستہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور ایک مادی راستہ ہے کہ جو وسائل ممکن ہو سکتے ہیں ان وسائل کو اپنایا جائے۔ جیسے اگر کسی کہیں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جائیے، وہاں ہے تو وہاں سے مت نکلیے، کسی کو ہے تو اس سے ڈسٹینس مینٹین کیجئے، الگ رہیے۔ اور یہی کام اس کورونا وائرس کو لے کر کے ابھی پوری دنیا میں کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے کیجئے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے، نماز کا بھی اہتمام کیجئے، اللہ پاک سے لو بھی لگائیے، توبہ استغفار بھی کیجئے۔ یہ سارے اسباب ہیں، اور یہ سبب بھی ہے کہ دوری بنائیے، یہ سبب بھی ہے کہ بھیڑ کا حصہ مت بنیے، یہ سبب بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کو فالو کیجئے، اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کے حوالے مت کیجئے۔ حکومتیں جب لاک ڈاؤن کرتی ہیں، آپ پہ کرفیو نافذ کرتی ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا من کرتا ہے ایسا، ان کو مزہ آ رہا ہے، نہیں، وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کی بھی مجبوری ہے، وہ جانوں کو بچانا چاہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حکومت اگر کوئی بھی ایسا کام کرنے کو کہتی ہے جو شرعی طور پہ غلط نہیں ہے، جو شریعت کی مخالفت میں نہیں ہے، دین کی مخالفت میں نہیں ہے، تو آپ کی بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت ہندوستانی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فالو کیجئے، آپ ان کے مطابق چلیے۔ جو لوگ آپ کو غلط طریقے سے ورغلاتے ہیں، آپ کو ہر معاملے میں سازش کا راستہ دکھلاتے ہیں، وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے، آپ کے بہی خواہ، ہمارے بہی خواہ نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، نہ تو یہ شرعی اعتبار سے درست ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، اور نہیں آج کے حالات کے اعتبار سے درست ہیں کہ ہم ایک لاک ڈاؤن کو فالو نہ کریں، ہم حکومت کی بات نہ مانیں، اور اپنے طور پہ غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر کے خود پہ اور پوری انسانیت پہ، پورے ملک پہ، پوری ملت پہ ایک مصیبت کو لاد دیں۔ یہ بہرحال سمجھداری کا مظاہرہ کبھی کسی بھی صورت میں نہیں ہونے جا رہا ہے۔ سمجھیے کہ یہ جو مرض ہے، تمام ماہرین مانتے ہیں کہ اس مرض کے پھیلنے کا بنیادی سبب بھیڑ ہے۔ لوگ زیادہ اکٹھا ہوں گے، آپس میں ملیں گے، تو اس کی وجہ سے اس کے پھیلنے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا گیا کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز مت ادا کیجئے، جمعہ آپ بڑی جماعتیں مت کیجئے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں تھا کہ آپ اپنے گھروں کے چھتوں پہ جا کر کے باضابطہ 10 گھر کے لوگ مل جائیں اور جماعت کرنے لگیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو بھیڑ اکٹھی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو اختلاط نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آپ نے کر ہی لیا۔
تو جب وہ آپ نے کر ہی لیا، جس کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے وہ آپ کر ہی رہے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ گھر میں اس طرح سے اکٹھا ہو رہے ہیں یا مسجد میں اکٹھا ہو رہے تھے؟ بات دونوں صورت میں برابر ہے، ہر صورت میں، یعنی کہ روکنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنا پھر تو۔ یہ مطلب حکومتوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، کہ کسی بھی حکومت کو، نہ تو ہماری حکومت کو اور نہ ہی دنیا کی کسی بھی حکومت کو۔ جو حکومتیں باضابطہ آپ کو مسجد بنانے کا پرمیشن دیتی ہیں، آپ کو آسانیاں فراہم کرتی ہیں، اور جو مسلم حکومتیں ہیں جہاں باضابطہ مطلب کیا کہتے ہیں سارے معاملات مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مسجد سے کیوں روکنا چاہیں گی؟ تو جو کام، یعنی جو بھیڑ مسجد میں اکٹھی ہوتی ہے، جو زیادہ تعداد ہوتی ہے، اس تعداد کو روکنا تھا۔ اب اگر وہی تعداد ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ کرنے لگیں تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، یعنی جو بنیاد تھی، جو وجہ تھی، وہ وجہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ تو جو مرض کے بڑھنے کا اندیشہ تھا وہ اندیشہ برقرار ہے، تو یہ سمجھداری نہیں ہے۔ پھر آپ سوچئے، یہ دینداری نہیں ہے، رخصت پہ عمل نہ کرنا دینداری نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ رخصت دینے کے باوجود رخصت پر نہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہوئی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، گھر میں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے، جماعت کیجئے، جو مرد ہیں آگے کھڑے ہو جائیں، خواتین پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کی خواتین میں اگر کوئی کمی ہو تو وہ کمی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بہت اچھا راستہ بھی ہے، آپ دنیا کو بتا سکیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں صرف مسجدوں میں ہوتی ہیں، یعنی ہر صورت میں نماز کے راستے کھلے ہوئے ہیں، یہ آپ پوری دنیا کو بتا سکیں گے۔ یہ ایک اچھا موقع تھا، اس موقع کو آپ غلط طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ آپ کو الٹا سیدھا سمجھا دیا جاتا ہے کہ نماز تبھی ہوگی جب جماعت سے ہو۔ اللہ کے بندے، جماعت سے ہو تو گھر میں کر لیجئے نا، اپنے لوگ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کے ساتھ پڑھ لیجئے نا، اور یہ اچھا موقع ہے۔ شریعت پہ عمل بھی ہے، ثواب کا ثواب بھی ہے، اور چھوٹے بچوں کی تربیت بھی ہے، خواتین کی تربیت بھی ہے، یہ ایک موقع ملا ہوا ہے۔ تو آپ ایک عجیب و غریب قسم کا تقوی ذہن میں غیر شرعی تقوی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ شریعت میں دی گئی رخصت پہ عمل کرنا ہی تقوی ہے۔ اگر شریعت نے رخصت پہ عمل کرنے کا راستہ دکھایا ہو اور اس کے باوجود مجبوری کی حالت میں بھی آپ زبردستی تسمار خان بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو بھیڑ اکٹھا کر کے آپ کہیں بھی اس طرح سے چھتوں پہ جا کر کے، گھروں کی چھتوں پہ جا کر کے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھداری کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اور ظاہر ہے کہ ویسی صورت میں حکومت اگر کوئی ایکشن لیتی ہے، پولیس ایکشن لیتی ہے، تو آپ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے، ابھی تک چونکہ اللہ کا کرم ہے کہ برصغیر ہند و پاک میں یہ مرض اس طرح سے، یہ وبا اس طرح سے عام طریقے سے نہیں پھیلی، اور اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ وہ کیفیت ہو جو ابھی امریکہ میں ہے، جو اٹلی میں ہے، جو اسپین میں ہے، جو چائنا میں ہے، جو ایران میں ہے، اللہ نہ کرے جو UK میں ہے۔ آپ ذرا سا جو لوگ سمجھدار ہیں اور جو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا کیفیت ہوگی۔ تو ایسے میں یہ جو بچاؤ کا احتیاطی راستہ ہے، مکمل اسلامی راستہ ہے، مکمل انسانی راستہ ہے، بچاؤ کا راستہ ہے، اللہ پاک کا بتایا ہوا، دکھلایا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس لیے اس کے خلاف اللہ کے واسطے مت جائیے، گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ نماز ادا کر لیجئے اور پورا ثواب ملے گا، انشاءاللہ زیادہ ملے گا، کم نہیں ملے گا۔ ابھی اپنے آپ کو بھیڑ سے بچائیے، لوگوں سے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کہی جا رہی ہے، جو فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا الگ الگ رہیے، گھروں میں رہیے، باہر مت نکلیے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، سارے اطباء کہہ رہے ہیں، تو وہ مذاق نہیں کر رہے ہیں، وہ مطلب ایسے نہیں کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی حیثیت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مرض ہیں، سمٹمز نظر آتے ہیں، علامات دکھتی ہیں، تو ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیجئے۔ ہاسپٹل وغیرہ کی طرف وہ رویہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، ہاسپٹل سے کنسلٹ کیجئے، جائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے فیملی ممبرز کو بچائیے، سماج کو بچائیے، معاشرے کو بچائیے، ملک و ملت کو بچائیے۔ یہ سمجھداری نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹرز آتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو ہم ہنگامہ کریں، پتھراؤ کریں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور سماج کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں، کس موقع سے کاغذ دکھانا ہے اور کس موقع سے کاغذ نہیں دکھانا ہے، یہ سمجھداری ہمارے اندر ہونی بہت ضروری ہے۔ ابھی جب آپ کو ریلیف دیا جائے گا اور اگر مانگا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنا راشن کارڈ دیجئے، تو کیا برائی ہے؟ دیجئے۔ اگر ڈاکٹرز آتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ لوگ بیمار تو نہیں ہیں، تو کیا برائی ہے؟ چیک کرائیے۔ اگر آپ چیک نہیں کرائیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے،
پہلے تو خود آپ کا جو مطلب انجام ہوگا وہ ہوگا ہی، آپ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں آپ کے قریبی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، پھر ان کے انجام سے جڑا ہوا پورے معاشرے کا انجام ہوگا، پھیلتے پھیلتے پوری ملت، پوری انسانیت، پورے ملک و سماج کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے، اگر کوئی، یہ تو عجیب بات ہے، مطلب آدمی کس طرح سے سمجھائے، سب سمجھدار لوگ کی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ہندوستان کی مطلب گھٹیا قسم کی میڈیا ہے، نالائق میڈیا ہے جو اس مسئلے کو بھی ہندو مسلمان کر دیتی ہے، دوسری طرف ہماری نادانی ہے کہ ہم کو جہاں سمجھداری برتنی چاہیے، جہاں کوپریٹ کرنا چاہیے، جہاں ساتھ دینا چاہیے، وہاں بھی ہم اپنی نادانیوں کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ذرا سا اس سمجھداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں معاشرے کے وہ اویئر کریں لوگوں کو کہ نہیں بھائی، اگر ڈاکٹرز آتے ہیں، اگر سرکاری اہلکار آتے ہیں، اگر پولیس آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کے اندر اس قسم کی علامات پائی گئی ہیں اور اس کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے، قرنطینہ میں رکھنا اس کو ضروری ہے، اس کو الگ کیا جائے گا تو سب لوگوں کی جان بچے گی، معاشرہ بچے گا، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوپریٹ کرنا چاہیے۔ ہماری اخلاقی، سماجی، انسانی، اسلامی ہر طرح کی ذمہ داری ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے واسطے غیر ضروری قسم کے اس ذہن سے نکلیے کہ ہر معاملے میں سازش ہے۔ امریکہ میں 2,15,000 سے زائد کیسز ہو چکے ہیں، اٹلی میں 10,000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مطلب وبا کے شکار ہیں، ایران میں 40,000 کے قریب یہ مسئلہ ہے، UK میں 15,000 کے قریب ہیں لوگ۔ دن بدن اپنے ایشیا میں بھی یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 2,000 پلس ہیں، ہندوستان میں 2,000 کے قریب ہیں، سعودی عرب میں لگ بھگ 1,700-1,800 لوگ ہیں جو اس مرض کے شکار ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب سازش ہے؟ سازش نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، سازش نہیں ہے، کانسپریسی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور ایسے وقت میں جہاں اللہ پاک سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، وہیں جو احتیاطی تدابیر بتائے جا رہے ہیں ان کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں حکومت کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، ایسے وقت میں آپس میں سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے کسی غلط رویے سے پوری ملت کو آپ نقصان پہنچا دیں، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کے پاس اگر ہم بہت مطلب دل سے یہ بات کہتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کہ اس معاملے میں کوپریشن کا راستہ اپنایا جانا چاہیے۔ نمازیں گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ پڑھیے، پورے محلے کو اکٹھا مت کیجیے، اکیلے پڑھ لیجیے تو بھی چلے گا، گھر کے فیملی ممبرز کے ساتھ پڑھیے، اچھی بات ہے، پورے محلے کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہر صورت میں با جماعت نماز اس طرح سے ادا کرنا کہ ارے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، ایک جمعہ چھوٹ گیا، دوسرا جمعہ چھوٹ گیا، تیسرا جمعہ چھوٹ گیا، چوتھا جمعہ چھوٹ گیا تو مسلمان نہیں رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں آدمی اگر کلمہ کفر بھی کہہ دے تو وہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس آدمی کو مجبور کیا جائے کہ کلمہ کفر کہو اور اس کا دل مطمئن ہو تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے۔ تو اسلام ماشاءاللہ بہت آسانیوں والا دین ہے، بہت سمجھداری ہے اس دین میں، آپ کی ہر حالت میں یہ رہنمائی کرتا ہے اور ہر حالت میں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو وہاں تک ڈرو، یعنی جہاں تک ابھی ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ نمازیں گھروں میں ادا کریں، اکیلے کر لیں، فیملی ممبرز کے ساتھ جماعت کر لیں، یہ دوسری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اسی کی گنجائش ہے۔ اور تقویٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا، مسلمان ہونے کا بھی مطلب ابھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سماج کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چھتوں پہ باضابطہ دکھلا رہے ہیں کہ ہاں ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، یا مولانا کا انتظام کر کے جمعہ کی نماز اپنے گھر میں ہی کر کے دنیا کو دکھلا رہے ہیں ہم اتنے اکٹھے ہو گئے تھے، ہمارے گھر میں اتنی زیادہ وسعت ہے، چھت اتنی بڑی ہے، اور جتنی مسجد میں لوگ نہیں ہوتے اس سے زیادہ لوگ یہاں ہو گئے تھے، تو یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اس مرض کو روکنے کا بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ بھیڑ نہیں بنے، اختلاط کم سے کم ہو، لوگوں کے آپس میں جو فزیکل کانٹیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہو، لوگ کم سے کم ایک دوسرے سے ملے۔ ابھی دیکھیے دنیا میں سمجھدار مسلمان السلام علیکم اگر مل بھی جاتے ہیں، غلطی سے باہر نکلتے ہیں ضرورت کے تحت مجبوری میں اور مل بھی جاتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آدمی ہاتھ نہیں ملا رہا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ آپ کو اگر کسی نے یہ سمجھایا ہے تو غلط سمجھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر اس آدمی سے جس کو جذام تھا ہاتھ نہیں ملایا بیعت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کمزور نہیں تھا، نعوذ باللہ۔
अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपका तसव्वुर अगर किसी ने ख़राब कर दिया तो आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि दीन को लेना कहाँ से। कुछ बहुत जोशीले किस्म के नासमझ मौलवी बहुत अजीबो गरीब अंदाज में चीज़ों को पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को पैदा किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी जानों को पैदा किया है, उसी अल्लाह ने मरज़ को पैदा किया है, उसी अल्लाह ने शिफा को पैदा किया है, और उसी अल्लाह ने उन अमराज के सिलसिले में उसी अल्लाह पाक ने तवक्कुल के साथ साथ असबाब इख्तियार करने की हिदायत भी दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये सारी सच्चाइयाँ मौजूद हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि अगर हम इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो शरीयत के ख़िलाफ़ जाते हैं, तकवा ख़त्म हो जाता है, तवक्कुल घट जाता है, ईमान नहीं रहता है, और मतलब हम जब दुआएं पढ़ लेंगे तो जिसको चाहेंगे उससे जाकर के हाथ मिलाएंगे और भीड़ इकट्ठी करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, और ये आजमाइश मुसलमानों के लिए नहीं है, ये अज़ाब मुसलमानों पे नहीं आएगा, इसकी जद में सिर्फ दूसरे लोग आएंगे। ये सब नादानी की बातें हैं, ये सब दीन को न समझने की बातें हैं, ये सब हिमाकत की बातें हैं। अल्लाह तबारक व ताला की आजमाइश जब आती है तो चुन चुन कर नहीं आती है कि इसको पकड़ो और उसको छोड़ दो। और ये तो इतनी मतलब आमतौर पे उलमा किराम भी बयान करते हैं कि जब अल्लाह पाक आजमाता है तो फिर नहीं देखता है कि कौन उसमें अच्छा है और कौन बुरा है, आजमाइश सब पे आती है। तो सब पे आई हुई है। जिस मुआशरे में हम और आप हैं ना, तो अभी आप देखिए मिसाल के तौर पर जो लोग मर रहे हैं, जो लोग इसकी जद में आ रहे हैं, ईरान में क्या मुसलमान नहीं है, सऊदी अरब में मुसलमान नहीं है, कुवैत में मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान ही में जिन लोगों की जो तादाद आ रही है उसमें क्या मुसलमान नहीं है। तो इस तरह की नादानियों से बाहर निकलिए, ये समझदारी नहीं है। ये अल्लाह पाक की जो सुन्नत है, जिस सुन्नत का ताल्लुक़ कायनात से है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ईमान और कुफ्र को नहीं देखता। अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह तबारक व ताला काफिरों को रिस्क नहीं देता, अल्लाह तबारक व ताला काफिरों को सल्तनतों से नहीं नवाजता, अल्लाह तबारक व ताला उनको इतना जानदार, शानदार, मजबूत, खूबसूरत नहीं बनाता। ये हमारी नादानी है। हम दीन को, शरीयत को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। और अभी जो कुछ कहा जा रहा है, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हुकूमतें कह रही हैं, अल्लाह के वास्ते मानिए, घरों में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। और आप समझ लीजिए कि आप अगर बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज़बरदस्ती सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, या अपनी छतों पे मोहल्ले वालों के साथ मिलकर के बाजमात नमाज अदा करने की गलती करते हैं, तो आप गैर शरई, गैर अखलाकी, गैर इंसानी काम करते हैं। अपने लिए भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पूरी मिल्लत को बदनाम करने का आप जरिया होते हैं। ये समझदारी नहीं है। और जो मौलवी आपको जोश में आकर के तकरीर करके उल्टी सीधी बातें समझाता है, अल्लाह के वास्ते उससे समझदार रहिए। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये ईमान के खिलाफ नहीं है। हमारा तवक्कुल और हमारा ईमान कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ईमान और तवक्कुल से बढ़कर नहीं हो सकता है। इस बात को हम बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जिसको कहते हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए। और जो भी आपको गलत तरीके से समझाने की, उल्टी सीधी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, समझ जाइए कि वो आपका खैर खा, हमारा खैर खा नहीं है। अभी की जो सूरत हाल है उसमें अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, रिश्ता मजबूत कीजिए, घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। और अगर कभी किसी भी भाई को ऐसा लगता है, कोई सिम्टम पाया जाता है, अलामत पाई जाती है, तो अल्लाह के वास्ते डॉक्टर से रुजू कीजिए, हॉस्पिटल से कंसल्ट कीजिए। जो बेहतर रास्ता है, जो लीगल रास्ता है, वो रास्ता अपनाइए। इससे इंशाअल्लाह आप भी महफूज रहेंगे, आपके अहले खाना भी महफूज रहेंगे, आपके मुआशरे के लोग भी महफूज रहेंगे, आपका समाज और आपका मुल्क भी महफूज रहेगा। और इसी में इंशाअल्लाह सब लोगों की भलाई है। मौत अपने वक्त पे आएगी, एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने जो रास्ते अपनाने को कहा है, उन रास्तों को अपनाना इंसान की बहैसियत मुसलमान के भी और बहैसियत इंसान की भी जिम्मेदारी है। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बात हमें समझ में आ गई होगी। और ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर हम मुस्लिम मुल्क में नहीं भी रहते, यानी कोई इस्लामी हुकूमत नहीं भी है, तो जो हुकूमत है वो हमारी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमतों में आम हुक्मों को मानना बहैसियत उस मुल्क के एक फ़र्द के और बहैसियत मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और आप हुकूमत की बात नहीं मानेंगे और इस्लाम आपको बख्श देगा, तो आप गलत समझते हैं। इस्लाम का मुतालबा आपसे यह है कि आपको आपके उलिल अम्र की अच्छी बातों में, जब तक के दीन की मुखालफत का बाज़ाब्ता हुक्म नहीं दिया जाता, आपको उनकी बात माननी है। और ये मानना आपके लिए भी कारगर है, समाज के लिए भी कारगर है। ये कहीं से भी गैर इस्लामी नहीं है। जो लोग हमें उल्टा सीधा समझाते हैं
ان سے سترک رہنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مولویوں کے پاس صحیح معلومات نہیں رہتی، وہ قرآن و حدیث کے باضابطہ عالم نہیں ہوتے، جبہ و دستار لگا لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ اللہ کی قسم ایسے نیم حکیم لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ خود کے بھی دشمن ہیں، ہمارے آپ کے اور سماج کے سب کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت سترک ہونے کی ضرورت ہے، بہت سمجھداری برتنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم گزارش کریں گے کہ جب پولیس اہلکار، جب ہیلتھ کے لوگ آپ کے پاس آئیں، صحت سے متعلق لوگ آپ کے پاس آئیں، کہیں اگر کوئی علامت پائی جاتی ہے، کوئی سمٹم ہے اور اس کی وجہ سے ان کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، الگ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ان کے ساتھ تعاون کرنا ہماری اخلاقی، سماجی، اسلامی، دینی، ملکی ہر طرح کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے بھاگنا بہرحال عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو اٹھا لے، اس وبا کو اپنے بندوں سے اٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق دے، توبہ و استغفار کی توفیق دے، اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ آئی ہوئی مصیبت کو جتنی جلد ممکن ہو، اے اللہ جتنی جلد ہو سکے تو اٹھا لے۔ پروردگار تو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے اندر بدعمالیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اے اللہ ہم اپنی خرابیوں اور بدعمالیوں کے باوجود تیرے بندہ ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تو اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں رجوع کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، اور انسانیت پہ رحم فرما۔ اے اللہ تو انسانیت پہ رحم فرما، تیرے علاوہ کوئی بھی مرض کو اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس وبا کو اٹھا نہیں سکتا، اس سے نجات نہیں دے سکتا، تو ہی نجات دے سکتا ہے، نجات دے دے۔ انہی تمام کلمات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ انتباہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے جس سے آپ بھی پھنستے ہوں، سماج بھی پھنستا ہو، معاشرہ بھی پھنستا ہو، آپ کی بدنامی، سماج کی بدنامی، اسلام کی بدنامی، مسلمانوں کی بدنامی، ملک و ملت کی بدنامی، اللہ کے واسطے ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے۔ اور سمجھ لیجئے کہ جو کچھ علماء کرام، مستند علماء کرام کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، ہماری حکومتیں کہہ رہی ہیں کرنے کے لیے، یہ سب کی سب چیزیں غیر اسلامی بالکل بھی نہیں ہیں، اسلام کے خلاف، اسلامی توکل کے خلاف، اسلام میں ایمان کا جو اعتقاد ہے اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطالبہ، ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی یہی کیا جائے جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ گھروں میں رہیں، اللہ کے واسطے باہر نہ نکلیں، نمازیں انفرادی طور پہ ادا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے فیملی ممبر کے ساتھ ادا کر لیں۔ اگر حکومت کے اہلکار آپ کے پاس آتے ہیں، صحت کے لوگ، ہیلتھ کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی بھی طرح کا کوئی سمٹم پایا جاتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، خود کو آئسولیٹ کر لیں، اپنے اوپر مہربانی کریں، اپنے اہل خانہ پہ مہربانی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔